سورۃ نساء آیت نمبر 60۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وما انزل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہی ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، یعنی یقوت کی طرف، طاغوت کی طرف۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ اوپر کی آیات میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہاں فرمایا کہ منافق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ مومن کا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننا اور ماننا ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 51 میں بھی اس میں تفصیل سے بات ہوئی ہے اور منافقوں کا حال اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح سورۃ نور میں آپ 48 کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ افسوس کہ اس وقت اکثر مسلمان ملکوں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام عدل نافذ ہی نہیں بلکہ کفار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن اور سنت کا کوئی متبع حکمران کفار کے اس نظام کو نکال کے باہر نہیں کرتا، اس وقت تک عدالتوں میں قرآن و سنت کی رسائی ممکن ہی نہیں۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لانے سے گریز کرتے تھے، جو دعویٰ تو مسلمانوں کا ایسا کرتے تھے مگر حقیقت میں منافق ہیں، اور طاغوت کا مفہوم پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا کہ اس سے مراد ہر وہ فرد، عدالت، ادارہ یا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا اسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، اور جس مقدمے میں یہ خطرہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے میں پسو پیش کرنے لگتے، حتیٰ کہ انکار بھی کر دیتے۔ یہی حال آج بھی نام نہاد مسلمانوں کا ہے۔ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پہ، ورنہ وہ ہر اس قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا پناہ لیتے ہیں جہاں سے انہیں اپنی منشا کے مطابق فیصلہ ہو جانے کی توقع ہو، اور یہ دراصل نفاق کی علامت ہے۔ اس آیت میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے رسم و رواج ہیں اور ہماری بچے کی پیدائش سے لے کے ایک انسان کی وفات تک جتنے بھی ہمارے عمل ہیں، کیا اس میں قرآن و سنت کی مخالفت نہیں ہے؟ اور جب کسی سے کہا جائے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا، ہمارا یہ کلچر ہے، ہماری یہ تہذیب ہے، ہماری رسم و رواج ہیں، اس سے چلیں تھوڑا دل خوش ہو جاتا ہے، تھوڑا فیملی مل بیٹھتی ہے۔ ایسی ایسی لاجک پیش کرتے ہیں، ایسی ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن بالکل پیچھے ہو جاتا ہے اور ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کی دلیلیں آگے ہو جاتی ہیں۔ سو دنیا کے تمام معاملات کوئی بھی اللہ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے اپنے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ اس لیے زندگی کا کوئی معاملہ بھی کریں تو اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں۔ اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس سے فوراً انکار کر دیں، چاہے وہ آپ کے رسم و رواج ہوں،
چاہے وہ آپ کی تہذیب ہو، چاہے وہ آپ کا کلچر ہو، چاہے آپ کے خاندان کے کچھ اصول ہوں، وہ ایسے اصول جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، اس کو فوراً چھوڑ دینے ہی میں انسان کی بہتری ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلا دیا۔ الم تر الی الذین یزعمون، دعویٰ کرتے ہیں، زعم رکھتے ہیں، جو زبانی تو اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام اگلی کتابوں پر اور اس قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی مسلمان کی تحقیق کرنی ہو، جب کبھی کسی اختلاف کو سمیٹنا ہو، جب کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہو، تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت ان دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں کچھ اختلاف تھا، ایک یہودی تھا، دوسرا انصاری۔ یہودی تو کہتا تھا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیں، اور انصاری کہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں اتری جو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں، ان منافقین کے بارے میں اتری جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن در پردہ وہ احکام جاہلیہ کی طرف جھکنا چاہتے ہیں، اس کے سوا اور کول بھی ہیں۔ آیت اپنا حکم اور الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، ان تمام واقعات پر مشتمل ہے۔ ہر اس شخص کی مذمت و برائی کا اظہار کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے، اور یہی مراد یہاں پہ طاغوت ہے، یعنی قرآن و حدیث کے سوا کی چیز یا شخص۔ صدور سے مراد تکبر سے منہ موڑ لینا ہے۔